السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف کتب تاریخ کے حوالے سے آپ اور ہم آج کی یہ 7ویں نشست اور چھٹی کتاب لے کر کے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کل میں نے آپ کو دوران گفتگو ایک نام کا ذکر کیا تھا طبقات ابن سعد کے وقت، الواغدی کا۔ تو لہٰذا الواغدی کی ایک کتاب المغازی ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی اس عنوان کے تحت چونکہ عوام میں اتنا معروف نہیں ہے تو عوام کو اس کا پتہ چل جائے، عوام و خواص تک یہ بات پہنچے، اسی لیے میں نے الواغدی کی کتاب المغازی کا تذکرہ کیا ہے۔ الواغدی کا مکمل نام ہے ابو عبداللہ محمد بن عمر بن واغدی الاسلمی، جبکہ عموماً الواغدی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ خطیب بغدادی نے مکمل نام ایسے ہی لکھا ہے، المدنی وغیرہ بھی ذکر کیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ الواغدی کی ولادت یکم محرم 130 سن ہجری میں ولادت ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں، واغدی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کے دادا، یعنی واغدی کے دادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی تھے، بنو اسلم کے۔ ان کا نام تھا کہ حضرت بریدہ بن الحصیب الاسلمی۔ ان کے فرزند اور مدینہ منورہ کے مشہور گندم فروش عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ہاں ان کے دادا الواقد جو ہے غلام تھے اور کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک تعلق اور نسبت ہے۔ تو الواغدی کا معاملہ یہ ہے کہ واغدی کی ولادت 130 سن ہجری، یعنی زیادہ دور کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ، اور اس وقت جو ہے بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی کا دور چل رہا تھا۔ صلاح الدین خلیل بن الصفدی نے الوافی بالوفیات میں سال ولادت 129 لکھا ہے، جبکہ خطیب بغدادی نے 130 لکھا ہے۔ الواغدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور اس نسبت سے انہیں الواغدی اپنے دادا الواقد الاسلمی سے، اور مدینہ منورہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے، بنو اسلم کے گندم فروش ہونے کی وجہ سے ان کو اسلمی بھی کہا جاتا ہے، المدنی بھی کہا جاتا ہے۔ سن 170 میں، یعنی 786 عیسوی میں، جب خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے بغداد سے حجاز آئے تو واغدی کا تعارف ان سے ایک مستعد عالم دین کی حیثیت سے کروایا گیا۔ چنانچہ جب ہارون الرشید اور ان کے وزیر یحییٰ برمکی نے مقامات مقدسہ کی زیارت کی تو الواغدی نے ان کے معلم کی حیثیت سے ان کی رہنمائی فرمائی، اور آج کل مقامات کے متعلق معلومات فراہم کرنے والے کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل جو گائیڈ کہا جاتا ہے یا پھر معلم کہا جاتا ہے، غالباً جو ہے واغدی بھی اسی طریقے کا کوئی رول انجام دیے ہوں گے۔ تو مدینہ منورہ کے چونکہ واقعات سے اور تاریخ سے بخوبی واقف تھے، اس وجہ سے۔ طبقات ابن سعد نے طبقات الکبیر میں لکھا ہے کہ اس موقع پر، یعنی عباسی خلیفہ کے معلم کی حیثیت سے، دربار خلافت سے بھی ان کے مراسم و تعلقات اچھے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جب واغدی کو کچھ مالی مسائل ہوئے تو پہلے بغداد گئے، پھر وہاں سے رقہ روانہ ہوئے، جہاں ان دنوں عباسی خلیفہ ہارون الرشید تھے۔ بہرحال مالی معاملات سے، تحائف سے واغدی کو انہوں نے مالا مال کیا، بڑی اچھی زندگی بعد میں گزارنے لگے۔ تو محدثین وغیرہ سے انہوں نے، فقہا وغیرہ سے علم حاصل کیا، جن میں انس بن مالک سے خصوصیت کے ساتھ رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بڑا استفادہ کیا، اور ثور بن یزید سے، اور امام محمد بن عجلان القرشی المدنی سے، اور محمد بن عبد الرحمن ابی ذئب سے، اور بہت سارے نامور علماء سے، جو ابن جریح سے، اور اسامہ بن یزید التابعی سے، سفیان الثوری سے، ان تمام حضرات سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ اور ان کے شاگردوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست خطیب بغدادی نے ذکر کیا، جیسے محمد بن سعد، ابن سعد میں نے کل کہا تھا خصوصیت کے ساتھ، اور ابن حسان الزیادی، محمد بن اسحاق، احمد بن خلیل برجلانی وغیرہ وغیرہ ان کے تلامذہ میں شاگرد ہے۔ اور عباسی خلیفہ مامون الرشید کے ساتھ واغدی کے بہت نہایت گہرے تعلقات، اچھے تعلقات رہے، اور واغدی نے اپنا وصی خلیفہ کو مقرر کیا تھا۔ جب 207 کے اختتام پر واغدی انتقال کر گئے تو خلیفہ عباسی مامون الرشید نے بذات خود ان کے تمام فرائض کو خود سر انجام دیا۔ بڑے قریبی تعلقات تھے، اور واغدی کی آخری ولادت
آخری اموی ثانی کے دور میں ہوئی تھی، تو بعد کے جو عباسی دور آئے بڑے اچھے حالات رہے ان کے لیے، اور ان کے بڑے تعلقات یحییٰ برمکی جو عباسی دور کا جو وزیر تھا اس کے ساتھ بھی بڑے اچھے ان کے تعلقات رہے ہیں۔ تصانیف میں المغازی خاص طور پر یہ جو جس پر ہم ابھی تبصرہ کریں گے، ذکر کریں گے، اس کے علاوہ ان کی کم و بیش اس کے علاوہ 30 اور کتابیں ہمیں ملتی ہے، تقریباً 31 کتابیں ان کی ملتی ہے۔ ان میں مشہور جو ہے المغازی ہے، اور کتاب الترغیب ہے فی علم المغازی و غلط الرجال، کتاب المناکح، ذکر الاذان، ذکر الآداب، تاریخ الکبیر، اور غلط الحدیث، السنہ والجماعہ، اور کتاب الاختلاف ویحتوی علی اختلاف اہل المدینہ، یہ ملتا ہے اخبار مکہ، الطبقات، فتوح الشام، فتوح العراق، الجمل، مقتل الحسین، السیرہ، ازواج النبی، الردۃ الدار، صفین، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت ابو بکر و وفاتی، مولد الحسن والحسین، ضرب الدنانیر والدراہم، تاریخ الفقہا، کتاب فی المطعم، مطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کتابیں الواقدی کی ہیں۔ اور بہت ساری کتابیں، میں نے کہا نا کہ 31 کتابوں کی تو فہرست خطیب بغدادی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، تو میں نے اس میں سے چند آپ کے سامنے گوش و گزار کی۔ اور 78 سال کی عمر میں 11 سن ہجری، 11 ذی الحجہ 207 سن ہجری میں یہ بغداد میں فوت ہوئے، اور وہیں پر ان کے خزران کے جو وہ رہا ہے مقبرہ ہے، اس میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ الواقدی بحیثیت مورخ ابتدائی مورخین میں ان کا شمار ہوتا ہے، حالانکہ طبری وغیرہ بہت معروف ہوئے مگر واقدی کا نام اتنا اوپر نہیں آتا ہے، ابن سعد وغیرہ بہت معروف ہوئے ہیں، حالانکہ دیکھا گیا تو ابن سعد واقدی کے شاگرد ہے، اور واقدی کے کاتب رہے ہیں، تو کاتب الواقدی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ واقدی کا تاریخی ذوق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ابتدائی اور اسلام کی ابتدائی تاریخ، زمانہ تابعین کی تاریخ پر حاوی ہے۔ تو واقدی کی تمام تصانیف میں صرف المغازی بطور ایک مستقل کتاب کے محفوظ رہ سکی، بعض کی دوسری کتابیں جو ہے تلف ہو گئی ہے، تو لہٰذا کئی اکابرین نے، شمس الدین ابن الذہبی نے، ابن سعد البغدادی نے، اور خطیب بغدادی وغیرہ وغیرہ نے بہت سارے ان کے تعریف میں بڑی باتیں کہی ہے کہ ان کی یادداشت اعلیٰ تھی، انہیں تاریخ پر، سوانح پر، واقعات حرب پر، تاریخی واقعات پر، جنگیں، عوامی تہوار و تقریبات پر بڑا دسترس حاصل تھا، تاریخ سے دیوانگی کی حد تک شغف رہا ہے۔ لازمی بات ہے، ناقدین بھی رہے ہیں، نقد بھی ہوا ہے، تاریخ کے معاملے میں الواقدی کے سبھی معترف ہے، مگر محدثین نے الواقدی کو محدث تسلیم نہیں کیا۔ علم حدیث کے فنون، علم و فنون کی روح سے انہیں ضعیف، کمزور، غیر ثقہ، یہاں تک کہ بعض نے ان کو موضوع بھی قرار دیا ہے۔ خطیب بغدادی نے امام بخاری کا قول نقل کیا کہ محمد بن الواقدی متروک الحدیث، یعنی متروک الحدیث ہے۔ کئی امام شافعی، یحییٰ بن معین، اسحاق بن راہویہ، احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ، امام ابو داؤد وغیرہ نے ان سے اپنی احادیث کو نہیں لیا ہے الواقدی سے۔ تو بہرحال چونکہ میرا عنوان علم حدیث نہیں ہے، تو میں اس لیے علم حدیث کے معاملات کو اور محدثین کی رائے آراء کو بازو رکھتے ہوئے تاریخ اور مورخین کے حوالے سے، چونکہ یہ کتاب ہے ہی تاریخ پر مشتمل، تو میں اس پر آ رہا ہوں۔ واقدی کی کتاب المغازی کے، کتاب المغازی جو انہوں نے نام رکھا تھا، اس کی چند اہم خط و خال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کتاب المغازی کی یوں تو تدوین جو ہے، اس کا کمپائلیشن 180 سن ہجری تک یا زیادہ سے زیادہ 200 تک کے دور میں ہوئی۔ اس اعتبار سے دوسری صدی ہجری میں اسلام کے بنیادی جو مآخذ رہے ہیں دین کے زیادہ تر اصول و کلیات، ایک قرآن رہا، دوسرا سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہا، اس کے بعد اقوال صحابہ، تابعین وغیرہ ملتا ہے، مگر اصل تو قرآن، صاحب قرآن کے اقوال، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اور خود جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال کتاب اللہ و سنتی ہے یا کتاب اللہ و عطرتی ہے۔ واقدی جب واقدی کا جو سب سے پہلا رجوع ہوتا ہے نا، وہ قرآن کریم کی طرف رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب کسی غزوے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو قرآن حکیم کی وہ آیات جو اس واقعے کے متعلق اتری ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اہم کام ہوتا ہے کہ یعنی تاریخ کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن پر عبور رہے، حدیث پر عبور رہے، واقعات کا احاطہ ہو، تب جا کر کے، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں، اب اگر جیسے حدیبیہ کا ذکر کر رہے ہیں واقدی،
ان کی کتاب آپ پڑھیں مثال کے طور پر، واقعی جو ہے ذکر کر رہے ہیں وما کان نزل فی الحدیبیہ، حدیبیہ کے بارے میں کیا نازل ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا قال قضینا لک قضاء فالفتح قریش وموادعتهم واعظم الفتح لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک تو ویتم نعمتہ، تو یہ ساری قرآن کی آیات کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کر کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بدر کی بات آئے ذکر سورۃ الانفال، ذکر فی سورۃ الانفال، ذکرت فی ایسے تذکرہ کرتے ہیں۔ تبوک کے بارے میں قرآن میں یہ ملتا ہے، غزوہ تبوک کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، فلاں فلاں جو واقعات ہوتے ہیں اس سے متعلق ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا کام کیا کرتے ہیں مفسرین، خاص طور پر واقعی کا اکثر اعتماد تفسیر کے معاملے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر ہے، جو حبر الامہ ہیں اور صحابی رسول ہے۔ خود حضور نے فرمایا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، تو لہٰذا وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، آخر آیت تک وہاں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وکان ابن عباس یقول لم تقاتل الملائکۃ الا یوم بدر، ابن عباس فرماتے ہیں فرشتوں نے یوم بدر کے سوا کسی جنگ میں شرکت نہیں کی، یہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ چونکہ اکثر ایک روایت کے بارے میں اختلاف ہے، اختلاف کیا ہے کہ جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ 1000 3000 5000 فرشتوں کی آمد ہوئی ہے بدر کے موقع پر، تو اس میں بعض مورخین نے کیا کہا ہے کہ 1000 بدر میں، 1000 بدر میں، 3000 احد میں اور 5000 خندق میں، الگ الگ اقوال ہے مفسرین کے، تو بہرحال اس کی وہ تردید کر رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے تسلسل اور ربط کلام، یعنی واغدی کے کلام میں ایک بہترین روانی ہوتی ہے اور بات کو بات سے جوڑ کر پیوست کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، کوئی رکاوٹ آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گی اور گزشتہ سے جڑی ہوئی لگتی ہے، اور اشکالات کا جواب جو ہے اگلی حدیث میں وارد ہو جاتا ہے، جو یقیناً پڑھنے والے کے لیے مفید بھی ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو ایک ذوق باقی رکھا کرتے ہیں۔ تو یہ واغدی جو ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ واغدی تسلسل کو قائم کرنے کثرت طرق کو جمع کر دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی روایت کو جو معمولی الفاظ کے تغیر کے ساتھ ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 3 اختلاف علماء اور اصول و ترجیح، اس میں کرتے کیا ہیں، اخذ و قبول میں بڑا احتیاط کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنی پسند یا مرضی کے قول نقل نہیں کرتے، بلکہ جو پہلے حضرات گزرے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات ذکر کرتے ہیں۔ جیسے آقا کریم علیہ السلام کی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آمد ہوئی، اس کے متعلق وہ تمام اختلاف کو، یعنی کون سا دن تھا، یوم الاثنین تھا اور 12 ربیع الاول شریف تھا، اس کا تذکرہ ایک جگہ ذکر کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب وہ روایت کر رہے ہیں تو کہاں سے، کتاب المغازی جلد اول میں ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سارے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں راجح قول یہ ہے کہ 12 کا ہی ہے، 12 تاریخ کو آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ پھر دوسروں کا اقوال جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، کر اگر اس پر جرح و تعدیل ہے تو اس کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے۔ پھر تطبیق و مطابقت، یعنی اگر کوئی بات مثال کے طور پر صحابہ کرام کی محبت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ابوا سے مکہ کی طرف کوچ کیا تو ایک جگہ ٹیلوں پر نماز پڑھی، یہاں ایک کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھے اور بیٹھ کر فرمانے لگے، پھر نماز پڑھی اور پھر کہتے ہیں ابن عمر جب بھی اس درخت کے پاس سے گزرتے اس کے نیچے پانی بہا کر اسے سیراب کر دیتے۔ پھر خود نقل کرتے ابن عمر اس درخت کے نیچے برتن سے پانی اس لیے بہاتے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ باقی رہے، یعنی وہ کیکر کا جو درخت ہے وہ باقی رہے کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے آرام کیا ہے۔ ان روایات کو، یعنی ایک میں ہے کہ وہاں پر پانی ڈالتے، ایک میں ہے کہ وہاں بیٹھتے، اس میں تطبیق کیسا کرتے، یہ کہتے ہمارے نزدیک ثابت شدہ یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ نے جس کے لیے مقرر فرمایا وہ اسی کو دے دیا اور جس کے لیے مقرر ہیں فرمایا وہ ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ آپ نے مال غنیمت کو، اموال غنیمت کو جمع فرمایا، عبداللہ بن کعب کو نگرانی بتا، یعنی پورے جتنے احادیث ہیں ساروں کو روایت ہے ایک جگہ جمع کر کر اس کے اندر تطبیق کر دیا کرتے۔ قول فیصل کا بیان، یعنی جب پورے لوگوں کے بیانات ذکر کریں گے نا، جیسے میں نے ابن کثیر کا کہا، ابن کثیر سارے لوگوں کا بیان لاتے جمع کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مگر واغدی کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ واغدی کیا کرتے ہیں، سب کے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد قول فیصل، یعنی جس بات پر اتفاق ہوا ہے اس کا بھی واغدی تذکرہ کر کے آگے بڑھا کرتے ہیں۔ نمبر 6 جامعیت، ان کی کتاب میں جو ہے بڑی جامعیت ہے،
یعنی دیگر کتب مغازی میں اس قدر معلومات کو یکجا نہیں کیا گیا جتنا انہوں نے جمع کیا. جیسے بعض چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، غزوہ ہے، وقوع غزوات ہے، یعنی ثم غزا بدر القتال صبیحۃ 17 من رمضان یوم الجمعۃ علی رأس 19 شہرا، یعنی پھر آپ نے 19 ماہ بعد 17 رمضان جمعے کی صبح غزوہ بدر کو تشریف لائے. تو آپ دیکھیے وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، دن کتنے گزرے، ماہ کتنے گزرے، ہر چیز کا تذکرہ ملتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال مقام کی بات آتی. پھر ابو عبیدہ نے رابع کی طرف لڑا گیا، اور یہ جوفا سے 10 میل کے فاصلے پر ہے جہاں آج کل قدید ہے. یعنی آج جس وقت وہ لکھ رہے ہیں نا تب کا بھی لوگوں کو پتہ چل لے. پھر اس کا جنگ کا دوران یہاں لکھتے ہیں، اور وہ لوگ جرف ہلال سے ربیع الثانی 11 ہجری میں نکلے اور 35 دن غائب رہے، 20 دن جانے میں لگے اور 15 دن واپس لوٹنے میں. اتنی تفصیل ملتی ہے آپ. جنگی علاقوں کی موسمی حالات کا تذکرہ. اس دن سخت گرمی کا موسم تھا، انہوں نے اس دن درختوں کے نیچے سائے میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. علم بردار کون کون تھے ان غزوات میں، اس کا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے. اور دیگر اہم معلومات، یعنی جنگ میں شریک مسلمانوں اور کفار کی تعداد، اہل اسلام کے لشکر کے انصار و مہاجرین اور ان کے قبائل کی تفصیلات، اور مسلمان شرکا کے نام اور ان کے تفصیلی نسب، کافروں کے نام اور ان کے قبیلے با نسب اور نسل بھی تذکرہ ہے. اہم جنگوں کے نام اور مبارزات کا نتیجہ، شہید ہونے والے مسلمانوں کے نام اور شہداء کے نام، قتل کون کس کو کرا یہ تفصیلات ملے گی. دوران جنگ کے اہم واقعات، دوران غزوات مسلمان ہونے والوں کی تفصیلات، دوران غزوات ظاہر ہونے والے معجزات کا تذکرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اخلاق اور عادات کے متعلق اہم معلومات، جنگ میں قید ہونے والوں کے نام اور ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا گیا اور ان میں سے پھر کون ایمان لایا. اتنی ڈیٹیلنگ آپ کو دوسروں میں نہیں ملے گی جو الواقدی نے اپنی کتاب المغازی میں تذکرہ کیا. جنگ میں حاصل ہونے والے اموال غنیمت، اس کی مقدار، تعداد اور وہ کس کو کتنا دیا گیا، اس کی بھی تفصیلات ذکر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی سواریاں جو غزوات میں استعمال ہوئی ان کے نام ذکر کے کئی ابس، زیال، سیل، لہجہ، فقرہ، یہ سب کے نام ملیں گے آپ کو. جنگ میں کافر جنرلوں کی مشہور سواریاں کیا تھیں اس کا بھی تذکرہ، ان کی خصوصیات، جانور کا ذکر، پھر ان کی جانور کی کیا خصوصیت ہے، کیا خصوصیات تھی وہ بھی، جنگ کا خاتمہ، نتیجہ اور اس کے بعد کے اثرات بعد کے دنوں میں، جنگ کے اسباب، نام، وجہ تسمیہ کیوں رکھی گئی. تو بہرحال آپ کو پڑھنے میں جو محاسن و فضائل ایک جگہ انہوں نے سموئے ہیں نا، واقدی کو جو ہے اچھا بعض وقت ہوا یہ کہ ان کا اتنا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کرنا بھی بعض حضرات کو مسئلہ ہوا، جس کی وجہ سے میں نے کہا نا کہ بعض جو ہے ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر اعتراض اور کلام بھی کیا ہے. تو بہرحال، اور اس میں ایک چیز کیا ہے، واقدی کے پاس واقعہ نگاری بہت ڈوب کر لکھا ہے انہوں نے. مخصوص اسلوب بیان ہے کیونکہ وہ جنگوں کے احوال کو بیان کرتے ہیں، تو اس دوران وہ انہیں اتنے دلچسپ بنانے کے لیے الفاظ کا تغیر، تبدل، تقدیم و تاخیر، بس واقعہ نگاری کے لیے بہت خوبصورت ترین کتاب ہے المغازی. تو بہرحال اس کتاب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کی اہم ترین یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے. بلا شبہ مغازی رسول کے بیان میں یہ کتاب بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، خاص طور پر جنگوں کے معاملے میں. واقدی پر تان و تنقید کے باوجود مابعد کے اصحاب المغازی وغیرہ نے ان سے استفادہ کیا. واقدی کی کتاب عمدگی کا ربط و تسلسل ہے، بہت منظم انداز میں خوبصورت متن کے ساتھ انہوں نے اس کو جمع کیا ہے. یہ کہنا حق بجانب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین سفر نامہ ہے، جس میں آپ کی ہجرت کے بعد کی زندگی جو اصلاً زیادہ اسفار میں گزری ہے اس کی جامع ترین روداد آپ کو اس میں ملا کرے گی. معزز سامعین کرام، یہیں پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. ہمارا آج کا یہ 7واں ایپیسوڈ تھا. انشاءاللہ العزیز کل ہم 8ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئی کتاب اور اس کے مورخ، اس کے کاتب کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.